دوستو آدم علیہ السلام کی وفات کے تقریباً 1000 سال بعد حضرت نوح علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے۔ آدم علیہ السلام کے بعد کی نسلیں بہت ہی نیک تھی، لیکن 1000 سال بعد شیطان نے ان لوگوں کو بہکایا اور یہ لوگ بتوں کی پوجا کرنے لگے اور اللہ کی عبادت سے منہ موڑ لیا۔ دوستو حضرت نوح علیہ السلام اللہ پاک کے چند جلیل القدر پیغمبروں میں سے ایک ہیں۔ اللہ نے انہیں اپنی مشرک قوم کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا، جو کہ شرک کرتے تھے، اللہ کے علاوہ بتوں کو پوجتے تھے اور ہر طرح کی برائی میں ملوث تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک اپنی اس قوم کی تبلیغ کی اور انہیں ہدایت پر لانے کی پوری کوشش کی کہ وہ صرف ایک خدا پر ایمان لائیں اور صرف اس کی پرستش کریں، کیونکہ وہی بس ایک خدا ہے جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ مگر ان کی تمام کوششوں کے باوجود ان کی قوم ایمان نہ لائی، حتیٰ کہ آپ کا اپنا بیٹا بھی آپ پر ایمان نہ لایا۔ صرف چند مٹھی بھر کے لوگ آپ پر ایمان لائے، جن کی تعداد 80 یا 90 کے قریب تھی، اور یہ سب لوگ کمزور اور عام طبقے کے لوگ تھے، کیونکہ مالدار اور بڑی حیثیت کے لوگ حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اڑایا کرتے تھے اور ان کے خلاف چالیں چلا کرتے تھے۔ جب اتنا عرصہ تبلیغ کرنے کے باوجود بھی کوئی خاطر خواہ لوگ ایمان نہ لائے تو حضرت نوح علیہ السلام نے تنگ آ کر اللہ پاک کو مدد کے لیے پکارا۔ اس کے جواب میں اللہ پاک نے نوح علیہ السلام کو ایک بڑی کشتی بنانے کا حکم دیا۔ دوستو چونکہ حضرت نوح علیہ السلام بڑے ہی نہیں تھے اور نہ ہی وہ یہ جانتے تھے کہ کشتی کو کیسے بنایا جائے، لہٰذا اللہ پاک نے انہیں وحی کے ذریعے کشتی تیار کرنے کا طریقہ سمجھایا۔ دوستو حضرت نوح علیہ السلام ایک پہاڑ پر رہتے تھے جس کے ارد گرد زیادہ درخت نہیں تھے اور نہ ہی وہاں پر پانی موجود تھا، لہٰذا انہوں نے سب سے پہلے درخت اگائے، پھر ان کو کاٹ کر پہاڑ ہی پر کشتی تیار کرتے رہے۔ آپ بڑے بڑے لکڑی کے تختے بناتے اور لوہے لاتے، ان سے کیلیں بنا کر تختوں میں ٹھوکتے اور آپس میں ملا دیتے، یہاں تک کہ ایک بہت ہی مضبوط اور دیو ہیکل کشتی تیار ہو گئی۔ آپ نے اس کشتی کو 100 سال کے عرصے میں تیار کیا۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں اس کشتی سے متعلق ارشاد فرمایا، اور ہم نے نوح کو اس کشتی میں سوار کیا جو تختوں اور کیلوں سے بنی ہوئی تھی۔ نوح علیہ السلام نے دعوت کا کام چھوڑ دیا اور کشتی بنانے لگے، جبکہ ان کی قوم کے مشرک لوگ جب انہیں کشتی بناتے دیکھتے تو ان کا مذاق اڑاتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ کیا یہ کشتی خشکی پر چلے گی، کیونکہ ہمیں تو آس پاس یہاں کوئی پانی نہیں دکھائی دیتا۔ دوستو اس کشتی کی اونچائی 900 فٹ اور بعض روایات میں 1 کلومیٹر جتنی تھی۔ اس کی اونچائی 90 فٹ تھی، جبکہ یہ عام کشتیوں کی طرح اوپر سے کھلی ہوئی نہیں تھی، بلکہ اسے اوپر سے بھی ڈھکا گیا تھا اور بند کیا گیا تھا تاکہ بارش سے کوئی نقصان نہ ہو۔ اس کشتی میں 3 درجے بنائے گئے تھے اور ہر ایک میں ایک دروازہ تھا۔ اللہ پاک نے اس پوری مشرک قوم کو سیلاب کے ذریعے ہلاک کرنا تھا، لہٰذا اس سیلاب کے آنے کی خبر کے لیے ایک تنور کے ابلنے کی نشانی حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے بتائی گئی، تاکہ حضرت نوح علیہ السلام اس نشانی کو دیکھ کر فوراً سمجھ جائیں اور کشتی پر تمام جانوروں اور ایمان لانے والوں کو ساتھ سوار کر لیں، یہاں تک کہ اللہ کے حکم سے وہ وقت آن پہنچا اور تنور ابلنے لگا، جیسا کہ قرآن میں ارشاد ہوتا ہے، اور ہم نے کہا کہ اس کشتی میں ہر طرح کے جوڑے سوار کر لیں اور گھر کے لوگوں کو بھی اس میں سوار کر لیں، سوائے ان کے جن پر پہلے سے بھاگ پڑ چکی ہے، اور سب ایمان والوں کو بھی سوار کر لیں جو کہ تقریباً 80 لوگ تھے۔ لہٰذا اللہ کے حکم پر نوح علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، جبکہ حیرت انگیز طور پر جانوروں کے جوڑے خود بخود اس کشتی کے قریب آ گئے جہاں پر کشتی موجود تھی۔ یوں اللہ کے حکم کے مطابق شدید ترین بارشوں کا ایک سلسلہ شروع ہوا اور زمین میں چشمے جاری ہو گئے۔ اس پانی نے زمین پر موجود ہر چیز کو غرق کر دیا۔ دوستو یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ اللہ پاک نے نوح علیہ السلام کے اہل و عیال کے لیے سلامتی کا اعلان کیا تھا، مگر آپ کا بیٹا جو مشرک رہا وہ اس طوفان میں غرق ہو گیا۔ جب نوح علیہ السلام نے اللہ پاک سے اس بارے میں استغفار کیا تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اے نوح وہ تیرے اہل و عیال سے نہ تھا، کیونکہ وہ کافر تھا۔ دوستو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ کافر سب رشتوں کو ختم کر دیتا ہے۔ دوستو یہ کشتی کوہ جودی کے مقام پر آ کر رک گئی تھی اور یوں طوفان اللہ کے حکم سے تھم گیا اور آہستہ آہستہ پانی خشک ہو گیا، اور حیرت انگیز طور پر یہ کشتی آج بھی موجود ہے اور اسی حالت میں ہے، اور اسے حال ہی میں دریافت کیا گیا ہے، جبکہ اس کا ذکر واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے 1400 سال قبل ہی کر دیا تھا۔ تقریباً 50 سال قبل ترکی کے ایک پہاڑ پر چند لوگوں نے اس کشتی کو دریافت کیا اور اس کی تصاویریں انٹرنیٹ پر جاری کر دی، لہٰذا پوری دنیا کے یہودی، عیسائی اور دہریوں کے درمیان اس سے متعلق ایک طویل بحث کا آغاز ہو گیا۔ اس کشتی کے وجود پر اعتراض کرنے والوں نے چند اہم ترین اعتراضات کیے، جن کا جواب دینے میں یہودی اور عیسائی ناکام رہے، مگر قرآن کریم میں ان کا تسلی بخش جواب موجود ہے۔ دوستو ان جدید سائنسدانوں نے پہلا سوال یہ اٹھایا کہ بغیر کسی ٹیکنالوجی کے 6000 سال قبل ایسی عظیم الشان کشتی بنانا کیسے ممکن ہے جس نے مہینوں سمندر میں سفر کیا ہو اور تباہ نہ ہوئی ہو۔ دوستو قرآن مجید میں اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے کچھ یوں دیا ہے، اور ہم نے نوح کو ایسی کشتی میں سوار کیا تھا جو تختوں اور کیلوں سے تیار کی گئی تھی۔ دوستو حالیہ سائنسی تحقیق کے مطابق اس کشتی سے دھاتی کیلوں اور لکڑی کے تختوں کے آثار ملے ہیں جو قرآن پاک کی اس آیت کے سچے ہونے کی گواہی دیتے ہیں۔
اس کے علاوہ دوستوں دوسرا اعتراض ان لوگوں نے یہ کیا کہ کیسے ممکن ہے کہ 6000 سال قبل دنیا جہان کے جانوروں کے جوڑے سوار ہو کر ایک ہی کشتی میں موجود ہوں۔ قرآن پاک نے ان اعتراضات کا جواب یوں دیا ہے، اور جب ہمارا حکم آ پہنچا تو تنور ابل پڑا، تو ہم نے کہا کہ ہر قسم کے جانوروں کا جوڑا کشتی میں سوار کر لو۔ لہٰذا حالیہ تحقیق میں یہ ثابت ہوا ہے کہ کشتی نوح کوئی عام کشتی نہیں تھی، بلکہ ایک بہت ہی عظیم کشتی تھی جس میں جانور ترتیب سے سوار تھے۔ یہ کشتی اتنی بڑی تھی کہ اس میں 522 ریل کے ڈبے سوار ہو سکتے تھے، جبکہ اس میں 25,000 جانوروں کے سما جانے کی گنجائش موجود تھی۔ اس کے علاوہ تیسرا اعتراض ان لوگوں کی طرف سے یہ اٹھایا گیا، اتنے بڑے طوفان میں اتنی بڑی کشتی بغیر لنگر کے کیسے تیر سکتی ہے؟ اس اعتراض کا جواب بھی اللہ پاک نے کچھ ان الفاظ میں بیان کیا، اور نوح نے کہا کہ کشتی میں سوار ہو جاؤ، کیونکہ اللہ ہی کے نام سے اس کا چلنا ہے اور اسی کے نام سے اس کا لنگر انداز ہونا ہے۔ دوستو یہ کشتی جس پہاڑ پر ٹھہری، اس پہاڑ کے نیچے وادی میں بڑے بڑے چٹانوں پر مشتمل لنگر بھی دریافت ہوئے ہیں جو نوح علیہ السلام کے اسی کشتی کے لنگر ہیں۔ جبکہ آخری اور سب سے بڑا اعتراض ان غیر مسلموں کی طرف سے یہ اٹھایا گیا کہ کشتی کا 6000 سال تک کسی پہاڑ کی چوٹی پر قائم رہنا کیسے ممکن ہے؟ اس اعتراض کا جواب بھی اللہ پاک نے یوں فرمایا کہ ہم نے اس کشتی کو آنے والوں کے لیے اپنی نشانی بنا کر چھوڑا۔ دوستو حالیہ تحقیق سے یہ پتا چلتا ہے کہ اس پورے پہاڑ پر جہاں کشتی نوح دریافت ہوئی تھی، اس پورے پہاڑی سلسلے میں برف صرف اس چوٹی پر موجود ہے جس پر یہ کشتی دریافت ہوئی، اور اس پہاڑ پر موجود اس برف کی وجہ سے یہ کشتی اب تک محفوظ رہی۔ اس طرح ان اعتراضات کے بعد ان غیر مسلموں کے پاس کوئی اعتراض باقی نہ رہا کہ وہ اللہ پاک کی ان نشانیوں اور قرآن پاک کی سچی کتاب ہونے کی تردید کریں، مگر دوستو پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، اور یہ سب کچھ جاننے کے باوجود بھی ایمان نہیں لاتے اور اپنے کفر پر قائم رہتے ہیں، جبکہ ہم بحیثیت انسان ان کی ہدایت کے لیے بس دعا ہی کر سکتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے عقل کے پردوں کو دور فرمائے اور انہیں حق اور سچ پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستوں مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو کافی انفارمیٹیو لگی ہوگی اور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب اور بیل کے آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن مل سکے۔